اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کیمیکل امبیلنس ہے ہمارے دماغ کے اندر، جو کیمیکلز چلتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے کہ وہ ہمیں ایک جانب لے کے جاتے ہیں، پھر کیمیکلز بدلتے ہیں تو دوسری جانب جھولا جلا دیتے ہیں، پھر پہلی جانب، اور یہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی دوا چاہیے، اور دوا کے علاوہ لائف سٹائل چینج سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، لائف سٹائل چینج سے۔ لیکن یہ جو آپ کو لگتا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ بہت اچھا کنونس کر لیتے ہیں، کیا الٹیمیٹلی آپ کی زندگی میں اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ اچھا کنونس کر لیں ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے۔ تو جس کام کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ بظاہر تو چمکتی ہوئی چیز ہے پر وہ سونا نہیں ہے۔ تو یہ جو قائل کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے اوپر ذرا غور کرنا پڑے گا کہ اس صلاحیت کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو قائل کرتے رہنا ہے یا خود بھی کبھی قائل ہونا ہے؟ نہیں، پر قائل تو وہ کر لیتا ہے، ایسی ایسی باتوں پہ قائل کر لیتا ہے، ماں باپ کو قائل کر لیتا ہے، پروفیشنلز کو قائل کر لیتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اسے سمجھنا ہوگا ایک دن کہ اس نے قائل کرنا ہے یا قائل ہونا ہے، کیونکہ قائل کر کر کے تو وہ بہت برے حال کو پہنچ گیا۔ سر لیکن اپنے آپ کو، یہاں پہ کسی پیشنٹ نے کہا اپنے آپ کو قائل نہیں کر پاتے، اپنا موڈ مطلب اس کو اسیس نہیں کر پاتے۔ دوسروں کو اپنی مرضی پہ تو چلا لیتے ہیں، پر اپنے آپ کو اپنی مرضی پر نہیں چلا سکتے۔ اپنے آپ کے سامنے جو بے بسی ہے اس کا سامنا ہے کہ اپنی مرضی اپنے آپ پر ہی نہیں چلتی، دوسروں پر تو اچھی خاصی چلتی ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں ایسے تجربے گزرے ہوں گے کہ آپ نے کسی سے، اپنے سے، پرائے سے، اجنبی سے آپ نے بات کی اور اس نے آپ کی بات مان لی۔ یہ جو کرشمہ ہے، بلکہ کرشمہ کپور ہے، یہ سب میں موجود ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے اندر یہ کرشمہ نہ ہو کہ دوسروں سے باتیں، اجنبیوں سے، پولیس والوں سے باتیں منوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اجنبیوں سے باتیں منوا لیتے ہیں، اجنبیوں کو اپنی قیمتی چیزوں سے محروم کر دیتے ہیں برضا و رغبت۔ یعنی کسی بندے سے بات کریں وہ صدقے واری جانے لگتا ہے، کیوں جی سلمان؟ کس سے بات کریں تو صدقے واری جانے لگتے ہیں، کہتے ہیں تم بس میرے کو لا جا، تو میرا ہی ہے۔ یعنی کتنی محبت کرنے لگتے ہیں لوگ۔ لیکن الٹیمیٹلی کیا آپ کی یہ جو کنونسنگ پاور ہے اس کا فائدہ آپ کو کبھی ہوا؟ وہ ایل تو نشے کی دوا ہے نا۔ جب لوگ چائے پیتے ہیں تو جو کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا وہ کر لیتے ہیں، جب ریٹالن لیتے ہیں تو امتحان میں بڑے اچھے نمبر لے لیتے ہیں، جب لائنیں شائنیں لگاتے ہیں تو ہر ایک کو لائن پہ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں اگلی جنریشن تمہاری بڑی فرسٹ کلاس ہوئے گی۔ یہ کب یہ اس نتیجے پہ ہم نے پہنچنا ہے کہ ہمیں دوسروں کے مشوروں کو اہمیت دینی ہے۔ یعنی ارد گرد کے جو لوگ ہیں، اگر 4-6 ممبرز ہیں گھر میں اور وہ کسی رائے پہ پہنچے ہوئے ہیں، اتفاق رائے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یا ایسا کرنا چاہیے، تو یہ بھی کر کے دیکھ لینا چاہیے نا۔ کیونکہ اپنی مرضیاں کر کر کے کہاں پہنچے؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ مرضیاں کر کے کہاں پہنچے؟ کہیں نہیں پہنچے نا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کہیں نہیں پہنچے۔ بیوی تو بیچاری مطلب بے بس ہوتی ہے نا۔ بیوی کا ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں یہ ایک کردار ہوتا ہے کہ اس نے سپورٹ کرنا ہے خامد کو، اس نے اپوز نہیں کرنا۔ اگر خامد کو اپوز کرے گی تو خامد اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اس لیے بیویاں عام طور پر بے زبان ہوتی ہیں اس معاملے میں، کیونکہ ان کو ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں بس لچک ہے۔ سر ان کے اوپر ایک خنجر بھی لٹکتا رہتا ہے کہ اگر وہ زیادہ بات کریں تو ان کو شوہر کہہ دیتے ہیں کہ میں 3 واری تینوں کہاں گا تو تینوں کر دیا۔ ہاں، یہ بھی جو ان کے اوپر ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے، یہ بھی ایک وجہ۔ اگر بعض دفعہ 35 واری کہندے نے پر کار نہیں کرتے، بھیج دے نہیں، یہ بھی تو گل ہے۔ نہیں، اپنی مرضی اپنے آپ پر نہیں چلتی۔ جو لوگ بھی ایڈکشن میں ہوتے ہیں، چاہے وہ
کھانا کھانے کی ایڈکشن میں ہوں یا کسی انسان کی ایڈکشن میں ہوں یا ہیروئن کی ایڈکشن میں ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں سے نکل جائیں، یہ سلیوری میں سے نکل جائیں، لیکن روز ارادے کرتے ہیں پر روزانہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ روز سوچتے ہیں کہ آج نشہ نہیں کریں گے یا کم نشہ کریں گے، تو روزانہ پھر وہ بے بسی ان کے سامنے منہ چڑھا رہی ہوتی ہے۔ تو کتنے دن میں ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ خود ان کی مرضی ان کے اوپر نہیں چلتی اور ان کی مرضی بیمار ہے اور اس مرضی کا علاج ہونا چاہیے؟ کتنے دن میں پتہ چل جانا چاہیے ان کو؟ یعنی 1 مہینہ جب بندے کی مرضی اپنے آپ پر نہ چلے تو پھر اس کو پتہ چلنا چاہیے۔ آپ میں سے کسی اور کا خیال ہے کہ جلدی پتہ چلنا چاہیے؟ آپ کا خیال ہے کہ 14 ڈیز میں آئیڈیا ہو جاتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کتنے کی دیر میں آئیڈیا ہو جانا چاہیے؟ مطلب ایک کام ہے جو کہ وہ روز کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ اس میں ناکام ہوتا ہے، تو کتنے دن میں اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ میرے سے نہیں ہو رہا؟ لیکن 5 سال 10 سال پتہ نہیں چلتا، بندہ وہی چیز کرتا رہتا ہے، یعنی ایک حربہ بار بار آزماتا ہے اور وہ ناکام ہوتا ہے۔ تو اس کو یعنی سائنسی طور پر کہا گیا ہے کہ ایک ہی کام بار بار کرنا اور مختلف نتیجہ ایکسپیکٹ کرنا، یہ انسینٹی ہے۔ انسینٹی دماغی توازن کی خرابی کو کہتے ہیں، ذہنی توازن کی خرابی کو کہتے ہیں۔ اور یہ 12 قدموں کا جو پروگرام ہے، جس میں نارکوٹکس انونیمس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، الکوہولکس انونیمس کے بارے میں سنا ہوگا، اس میں اسٹیپ 2 میں ہے کہ مجھ سے کوئی بڑھ کر طاقت ہوگی جو میری سینٹی کو ریسٹور کر سکے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسٹیپ 2 میں ہے کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی طاقت ہوگی جو کہ میری انسینٹی کو سینٹی میں بدل سکے گی یا سینٹی کو ریسٹور کر سکے۔ ریسٹور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کوئی چیز پہلے تھی، پھر کھو گئی، پھر واپس آ گئی۔ ریسٹور۔ تو ہائر پاور یا کوئی ایسی پاور جو مجھ سے بڑھ کے ہے، وہ مجھے کوئی ایسی پاور، تو کوئی آپ کو اپنے ارد گرد ایسی ہستی نظر آتی ہے چلتی پھرتی گھر میں کہ جس کے سامنے اگر آپ سرنڈر کرو اور توقع رکھو کہ آپ کی مرضی پھر آپ پہ چلنے لگے؟ کوئی ہے گھر کے اندر؟ کوئی ہوتا ہے؟ نہیں۔ پر اس کی وجہ کیا ہے کہ انسینٹی ہے نا، یعنی سینٹی جا چکی ہے، جو ذہنی صحت ہے وہ کھو چکی ہے۔ اس وجہ سے احساس نہیں ہو رہا، وہ بندے کو یہی بات سمجھ نہیں لگتی کہ مجھے اب اپنی منمانیاں چھوڑ کے کسی کے دامن کو پکڑ لینا چاہیے، کسی کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے، اور اس میں آسان ترین ہاتھ جو پکڑنے کا ہے وہ ماں باپ کا ہے، کیونکہ نہ اس میں کوئی شرم کی بات ہے، نہ کوئی مسئلے کی بات ہے، نہ کوئی اس میں کوئی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے سامنے رو دیتے ہیں کہ بس ہو گئی میری، تو ماں باپ اپنی اپنی کوششیں کریں گے نا پھر۔ لیکن اس میں کوئی بےزتی کی بات بھی نہیں ہے۔ بیوی کا دامن پکڑ لینا تو ذرا مردوں کی شان کے خلاف ہے نا۔ بچوں کو ہم اپنا کھلونا سمجھتے ہیں، ہمارا ریلیشن شپ بچوں سے کلیئر نہیں ہے۔ ہم بچوں کو ایک علیحدہ انسان نہیں سمجھتے، اللہ کی انفرادی مخلوق نہیں سمجھتے، ہم بچوں کو اللہ کی ملکیت نہیں سمجھتے۔ ہم بچوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے کھلونے ہیں، ہمیں ان سے کھیل کے مزہ آتا ہے، اور اس مزے کے لیے ہم بعض اوقات یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم ان کا نفع کر رہے ہیں کہ نقصان کر رہے ہیں۔ اور بچوں کو ایک دفعہ جب ہم یہ عادت ڈال دیتے ہیں کہ تم ہمارے کھلونے ہو اور ہم تم سے کھیلتے رہیں گے، تو بچے پھر اس کھیل کی قیمت وصول کرتے رہتے ہیں، اور بچوں کو بہت جلد پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے دل میں جو تڑپ ہے اس کا ناجائز فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ پر یہ جو بات ہے کہ کنونسنگ پاور ہے، جو پہلے ہم بات کر رہے تھے، اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ جب ہم اپنے والدین سے بات کرتے ہیں اور وہ فوراً مان لیتے ہیں، ہمیں کھلونے لے کے دیتے ہیں، ہماری مرضی کی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں
تو ہم ان سے پھر بھی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اسی کنٹینیوٹی میں مانتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی آپ کے پاس بڑی دلیل ہے یا آپ کے پاس بڑی لاجک ہے. یہ اس وجہ سے لوگ آپ کی بات نہیں مانتے کہ آپ کوئی بڑی عقل مندی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ بات نہیں مانتے کہ آپ کوئی منطق پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو ایک عادت پڑی ہوتی ہے اس ریلیشن شپ میں. ہماری عادتیں ہوتی ہیں انسانوں کی ریلیشن شپ میں, اور دو لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں. ویسے ان کو علتیں کہنا چاہیے کہ ایک بندہ اس میں قربانیاں دے رہا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ اس میں قربانیاں لے رہا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں ہمارے ڈاکٹر اعجاز قریشی بہت ہی معصوم اور دلربا قسم ہیں. ان سے کوئی بھی بات کریں تو یہ عموماً مان لیتے ہیں, اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ پیشنٹس جا کے تو ان کو کچھ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ آگے سے مسکرا رہے ہوتے ہیں اور مان رہے ہوتے ہیں اور خاموشی سے یہ سن رہے ہوتے ہیں, کہتے کچھ نہیں. اور مریض جب اٹھ کے جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میری باتوں کو سب مان لیا ہے. تو ایسے ایک دو مناظر دیکھنے کے بعد میں نے ان کو کہا کہ جب بھی کوئی پیشنٹ آپ سے باتیں کرتا ہے آپ خوش خلقی سے یا اچھے اخلاق سے اسے سن لیا کریں, لیکن جاتے جاتے اس کو کہہ ضرور دیا کریں کہ میں آپ کی باتوں سے متفق نہیں ہوں. میرے بڑے بھائی کو عادت تھی کہ جب بھی کوئی ان سے کوئی بات کرتا تھا تو وہ آخر میں اس کے فکرہ ختم ہونے کے بعد آخر میں کہا کرتے تھے ٹھیک. یعنی کوئی بندہ بات سنا رہا ہے تو بیچ میں وہ ہنگورا دیتے تھے کہ ٹھیک. تو سننے والا کیا سمجھے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ مجھ سے متفق ہے. لیکن جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ اس بات سے متفق ہیں, کہتے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ نے یہ کیوں کہا ٹھیک؟ کہتے ہیں ٹھیک کا مطلب ہے کہ میں نے سن لیا. تو میں نے کہا پھر پورا بولا کرے نا کہ ٹھیک کا مطلب ہے کہ میں نے سن لیا ہے, کیونکہ مجھے اس بات کا کئی دفعہ تجربہ ہو چکا تھا کہ میں نے کوئی بات کہی تو انہوں نے کہا ٹھیک, پر اس پہ جب عمل کا وقت آیا تو وہی ہوا 10 days والی بات. تو کہہ دینا چاہیے جو کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس سے دوسرے کو صحیح پرسیپشن تو مل جاتا ہے نا. دیکھیں ہم سب نے اپنے انداز رکھے ہوئے, اندر سے ہم ایک ہی ہیں لیکن ہمارا سٹائل تھوڑا فرق ہے. ندیم نور صاحب سے بات کہیں گے تو نہ اے نہیں ہو سکتا, وہ بالکل مربت کی طرف آئیں گے ہی نہیں. وہ کہیں نہ اے تے گل بالکل نہیں ہونی. باتوں کو کلیئر رکھنا بہت سارے مسائل کا حل ہے. جیسے کہ کئی دفعہ آپ اپنے گھر والوں سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا دیکھیں گے, یہ کوئی فکرہ وہ بولتے ہیں, آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں یا میں وہ چاہتا ہوں, تو والدین کہتے ہیں کہ اچھا دیکھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ امید سی لگ جاتی ہے. لیکن ایکچولی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نو کہنا چاہ رہے ہیں, اور ان سے کہا نہیں جا رہا. اور اچھا کچھ سوچتے ہیں, اچھا کل انشاءاللہ بات کریں گے. تو یہ جو لارا لپا ہوتا ہے اس سے اگلے بندے کو یقین کہتا ہے تو اس سے منو آپ کیا ہے. تو بہتر ہے کہ ذرا سادہ سے لفظوں میں کہہ دینا چاہیے کہ بھی میں اس چیز سے متفق نہیں ہوں. دیکھیں ہمیں جس چیز کی تمنا ہوتی ہے نا, جب کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہمارا اندر سے چونکہ پہلے دل کنونس ہوتا ہے تو ہم کچھ اور ہی سوچنے لگتے ہیں. جیسے اگر آپ اپنے محلے کے پرچون کے دکاندار کے پاس کھڑے ہوں اور وہ کہے کہ میرے پاس امریکہ کے 2-3 ویزے آئے ہوئے ہیں, اگر آپ کو چاہیے ہو تو بتائیں, تو آپ کا دل کرتا ہے اس کی بات مان لیں. آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بیچارہ پرچون والا ہے, اس کے پاس کہاں سے ویزے آ گئے. لیکن جب ہماری تمنا بڑی خاص ہوتی ہے, اسٹرانگ ہوتی ہے, تو دوسرے بندے کا اشارہ بھی بہت اونچا ہوتا ہے. لہٰذا کلیئرلی یہ بتا دینا چاہیے کہ ایسا ممکن نہیں یا ایسا نہیں ہو سکتا. چہ جائے کہ سچ بتانے سے اس بندے کا نقصان ہو سکتا ہو تو پھر نہیں بتانا چاہیے. بعض اوقات جیسے کوئی نیا پیشنٹ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ میرے نال ہو کی گئی ہے. جیسے ہیر وارث شاہ کے ساتھ ہوئی تھی نا, جیسے وہ جس کے بارے میں کہ ڈولی چڑھ دیاں ماریاں ہیر چیکا. تو وہ جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو بعض اوقات وہ بہت پریشان ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں اچھا بات کریں گے, دیکھیں گے, سوچیں گے, یا ہم کہتے ہیں کہ تمہیں بتائیں گے 1-2 دن میں. کیونکہ اس کو یہ صاف کہہ دینا کہ تم 100 دن کے لیے ادھر سٹک ہو, یہ شاید
کوئی اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں نہ ہو. تو بعض اوقات جب کسی کی ذہنی صحت ٹھیک نہ ہو تو پھر علاج میں ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بات کرنی ہے تاکہ نقصان کوئی نہ ہو، تو وہ پھر ہم بات کرتے ہیں اور بعد میں اس پہ معذرت بھی کر لیتے ہیں کہ اس دن آپ کی حالت اچھی نہیں تھی، آپ ابھی نئے نئے آئے تھے، آپ بہت اپسیٹ تھے، تو آپ کو اگر ہم یہ کہتے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے. کئی دفعہ ہم مریض سے پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا آپ سچ سننا چاہتے ہیں یا جھوٹ سننا چاہتے ہیں، تو سارے مریض کہتے ہیں کہ سچ سننا چاہتے ہیں. پھر جب ہم سچ بولتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں، ایسے تو نہیں، ویسے تو نہیں. لیکن اندر سے سارے پیشنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ جھوٹ ہی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری تھوڑی تسلی سی ہو. اگر آپ مجھے اپنے تجربے سے بتا دیں کہ کئی دفعہ آپ صرف ایک لارا ہی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے جو ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے اس کو یاد رکھیں کہ جو دنیا میں کنفرم باتیں ہیں کہ یہ کرنی چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اس سے تربیت میں دیکھیں میں روزانہ یہ چیز دیکھتا ہوں کہ میرے جو پیشنٹس ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں جب میں ان سے ملتا ہوں تو مجھے سینکڑوں دفعہ دل میں خیال آیا کہ کاش یہ میرے پیرنٹس ہوتے، کاش یہ میری خالہ ہوتی، کیونکہ ہم نے ذرا مختلف حالات میں اپنا ابتدائی زمانہ گزارا ہوا ہے جس میں کوئی بات ٹامی بات مانی جاتی تھی جو ہمیں یاد بھی نہیں کہ کوئی بات کبھی مانی گئی تھی. دونوں چیزیں بیک وقت بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں زندگی کی جو یادگاریں ساری بھری پڑی ہیں اور آپ کے جو کیمیکل سوئنگ ہے جو کہ باہر سے کیمیکل لیا ہے یا اندر سے کیمیکل ہے تو وہ مل کے سارے کھیل کو بگاڑ سکتا ہے نا. لیکن جو میں بنیادی بات آپ کو ریئلائز کروانا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ نے باتیں ماننی ہیں کہ منوانی ہیں. چلیں اس کو بھی ذرا رہنے دیں، اچھے دوست اب کہاں سے ملیں گے. ہاں معالج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ معالج کے بارے میں بات ماننی چاہیے. اچھا قوانین جو معاشرے میں ہے، جو قوانین ہیں معاشرے میں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا جو ہمارا شرع کا معاملہ ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو چند چیزیں ہیں جو یونیورسل ٹروتھ ہیں تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ جو یونیورسل ٹروتھ ہیں وہ تو ہمارے سامنے بکھرے ہوئے ہیں موتیوں کی طرح چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں. آج تو یعنی اتنا فرق آ گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 50 سال پہلے رہنمائی کا کوئی دروازہ نظر نہیں آتا تھا. میں بات بتا رہا ہوں، مجھے 13 سال کی عمر کی بات اپنی یاد ہے کہ میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی کتاب ملے جو دوسرے لوگوں سے اچھے تعلقات کی راہ ہموار کرے. تو معاشرے میں ایسی کوئی کتاب مجھے نہیں ملی. میں نے لائبریری والے سے پوچھا، اس نے کہا جی نہیں رضیہ بٹ کے ناول ہیں. ٹھیک. تو آج اتنی رہنمائی موجود ہے کہ ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی کم ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ اپنا اسمارٹ فون اٹھاتے ہیں، آپ فیس بک اوپن کرتے ہیں یا یوٹیوب اوپن کرتے ہیں اور آپ کے سامنے رہنمائی قطار در قطار آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو اچھے برے کاموں کے نتائج پتہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. 10 منٹ میں آپ ایک نیا ہی سبق سیکھ لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کو کرنا یہ چاہیے. میرا جو مشورہ ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ میرے سے مشورہ کرنے آئے تھے اور 1.5 گھنٹہ ہم نے بات چیت کی اور بات چیت کرتے رہے اور اینڈ پہ مجھے لگا کہ آپ مجھے کوئی مشورہ دینا چاہ رہے ہیں. یاد ہے نا؟ تو میں نے آپ کو کہا نہیں ابھی آپ مجھے مشورہ نہ دیں، پہلے آپ جس چیز کے لیے آئے ہیں وہ اس کو کامیابی سے مکمل کریں اور پھر جب آپ کر چکے ہیں تو میں آپ سے مشورہ ضرور لوں گا. ابھی ذرا معاملات کو سیدھا رہنے دیں. تو آپ نے کیا تہیا کر لیا کہ جب بھی آپ ویلنگ ویز آئیں گے آپ مشورہ لینے آئیں گے جب تک کہ آپ کی زندگی اچھی شاندار نہیں ہو جاتی. اور بیوی کے لیے یہ میں کہوں گا کہ آپ کو اس کی ہر بات کو غور سے سننا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی واضح قباحت نہیں ہے تو ان کی بات مان لیں، کیونکہ یہ ایک ہی کشتی میں آپ کے ساتھ سوار ہے، لہٰذا یہ اس کشتی کو نقصان
نہیں پہنچا سکتی جس میں وہ خود سوار ہیں. اس طرح اور بھی آپ کو کوئی دائیں بائیں رشتہ دار ملتا ہے, کوئی جو ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے یا پرسکون ہے یا خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کریں. اور ہمیشہ, کل ڈاکٹر اعجاز قریشی بڑی اچھی بات کر رہے تھے, وہ چائے کا جو کپ ہے, وہ کسی جنگل میں کسی نے کسی کو چائے پیش کی تو اس نے چائے ڈالنا شروع کی تو کپ بھر گیا اور اس کے باوجود وہ چائے ڈالتے رہے. تو کیا تھا وہ, ذرا تھوڑا سا پھر سنا دی. ایک صاحب تھے, کسی سے مت لینے کے لیے, کسی سے ایڈوائس لینے کے لیے, کوئی بدھ مت تھے یا بدھسٹ کے پاس گئے, تو اس کو ہر تھوڑے دن بعد بتاتے تھے میں امریکہ سے آیا ہوں, وہاں سے پڑھا ہوا ہوں, یہ میرے پاس یہ نالج ہے, وہ نالج ہے, یہ ساری ان کو بتاتے تھے. تو لینے تو ان سے گیان یا کوئی چیز لینے گئے تھے, تو وہ جو تھے جو بھی بدھ تھے وہ جیسے کیا ان کو بولتے ہیں جو بدھسٹ کے دلائی لاما, تو انہوں نے ان کے لیے کہا کہ آپ میرے ساتھ چائے پئیں اور چائے ڈالنی شروع کی. اب وہ چائے ڈالی, کپ بھر گیا اور ابل کے فرچ میں آ گیا, فرچ میں سے باہر آ گیا. میز پہ آ تو جو گیا, بندہ بیٹھا ہوتا اس نے کہا کہ سر یہ چائے باہر گر رہی ہے, the cup is full. تو انہوں نے کہا کہ بس تمہارا بھی حساب ایسا ہی ہے, your cup is full, اور تمہیں میں اب کیا کہوں. تو پہلے خالی کرنا پڑے گا, پہلے خالی کرنا پڑے گا, انلرن کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے جب امریکہ میں لوگ گئے تھے, امریکہ کو آباد کرنے گئے تھے, اور دنیا جہان سے نکالے ہوئے لوگ تھے جو کہ امریکہ گئے تھے, اور امریکہ جا کے انہوں نے زندگی گزارنے شروع کی, تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ فرسٹ بریک آل دا رولز, یعنی جو پرانے رولز ہیں نا سارے بریک کر دو. اور اس کے بعد انہوں نے رولز بنانے شروع کیے, نئے رولز بنانے شروع کیے. اور یوزولی دنیا میں پہلے جن ملکوں میں وہ رہتے تھے وہاں جو کچھ ہوتا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا, بلکہ انہوں نے نئے سرے سے زندگی گزارنا شروع کی کہ جو چیز کام کرتی ہے وہ ٹھیک ہے, جو چیز کام نہیں کرتی اس کو چھوڑ دو. اور نو ونڈر اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر امریکہ وہ بن گیا جو آپ کو نظر آتا ہے. اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور, ترقی یافتہ, مالدار, سائنٹیفکلی ایڈوانسڈ اور ایجادیں کرنے والا ملک بن گیا. اور امریکہ کی یہ ساری ترقی 300-400 سال کے اندر ہوئی, جبکہ برصغیر پاک و ہند کی تہذیب 7-8 ہزار سال پرانی ہے. اور سوائے توہمات کے, سوائے ضعیف الاعتقادی کے, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, افغانستان میں آپ دیکھ لیجئے, سوائے جہالت کے اور آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. 8,000 سال میں وی آر ٹریلنگ بیہائنڈ, اور وہ 300-400 سال میں آگے نکل گئے, اور ہر کوئی ویزا چاہتا ہے, امریکہ جانا چاہتا ہے اور وہاں رہنا چاہتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے. جی ہاں, باقی ڈرگز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن جیسے کہ الکوہل میں ایلڈیہائڈز لنگر آن کرتے ہیں اور خرابی پیدا کرتے ہیں, تو چرس میں ایلڈیہائڈز نہیں یہ کرتے, اس کے الگ کیمیکلز ہیں, ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینول ہے, تو اس کے جو آگے میٹابولائٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے, اور آئس کے ڈیفرنٹ ہوں گے, اور کوکین کے ڈیفرنٹ ہوں گے, اور بینزوڈائزپینز کے ڈیفرنٹ ہوں گے, اور ہر ایک کی اپنی اپنی یونیک قباحتیں ہیں. اور جب 2 یا 3 کیمیکل لوگ یوز کرتے ہیں, جیسے آلو گوشت پکاتے ہیں, تو اس سے 20 قباحتیں ملٹیپلائی کر جاتی ہیں. اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک خیال آیا بڑی تیزی سے اور لگا کہ یہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, یہ میں نہیں کروں گا تو دنیا اتھل پتھل ہو جائے گی, اور اس کو سیلینسی کا لفظ یوز کیا جاتا ہے, سیلینسی, کہ آپ کسی خیال میں الجھ گئے اور وہ خیال دنیا کا سب سے اہم خیال بن گیا, اور آپ کو لگا کہ اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا, اور آپ اس کے پیچھے دیوانہ وار چل پڑے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لگا کہ نہیں کوئی ایڈی بھی ہے, خاص گل نہیں. مثال کے طور پر آپ نے گھر والوں کو کوئی چیز بنانے کے لیے کہی کہ آج تو میرا یہ کھانے کو دل کر رہا ہے تو مجھے منگوا کے دیں, تو مجھے یہ کرنا ہے, اور گھر والے وہ منگوانے میں پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں, اور جب وہ چیز آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا بس سویرے کھاؤں گا. ایسا کئی دفعہ ہوا ہوگا.
کہ آپ نے بڑے شوق سے کسی کام کا آغاز کیا اور اس کے بعد آپ کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے. تو سیلینسی اور امپلس کنٹرول کا آپس میں کوئی گہرا تعلق بنانا آپ کو پڑے گا کہ ایک خیال آیا ہے تو آپ اس خیال کے پیچھے اتنا دیوانہ وار چل پڑے. یہاں امپلس کنٹرول کی ضرورت ہے جو کہ ایک ٹین ایجر کو سیکھ لینا چاہیے, کیونکہ ٹین ایجرز کو یہ مسئلہ بہت زیادہ درپیش ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور جب ماں باپ سچے دل سے یہ کہتے ہیں کہ کل بات کریں گے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ بلا ٹالنا, میں اس کے خلاف ہوں, لیکن اگر والدین سچے دل سے یہ کہتے ہیں کہ اس پہ کل بات کریں گے تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں, اس میں تو حکمت کی بات ہے. اگر وہ گھبراہٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کل بات کریں گے, جان چھڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو پھر بری بات ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ بھی اس پہ سوچو, میں بھی سوچتا ہوں, کل ناشتے کے بعد بات کر لیں گے, اور اس میں کوئی ایموشنل بلیک میل نہیں, ایموشنل گن پوائنٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے. کہ اگر آپ آنیسٹ کمیونیکیشن کرتے ہیں, اور آنیسٹ کمیونیکیشن کا آغاز آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے, تو نارملی آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ آنیسٹ کمیونیکیشن نہیں ہے. اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ کہیے آپ ٹھیک ہیں, اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں آج اچھا محسوس نہیں کر رہا, یا میں آج برا محسوس کر رہا ہوں, یا آج میں اپسیٹ ہوں. تو آپ کسی کے ساتھ جب آنیسٹ کمیونیکیشن کرتے ہیں اور یہ باتیں کہتے ہیں تو وہ کہتا کیوں, خیر ہے, کیا ہوا؟ تو اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں, ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بتانا میرے لیے مشکل ہے, یا اس وقت بے چینی اتنی ہے کہ میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتا. یہ بھی آنیسٹ کمیونیکیشن ہے. تو بجائے اس کے کوئی بہانہ کر دے, کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں اور میں بہت خوش ہوں, اور کوئی آپ کو کہتا ہے کہ چلو پھر شاپنگ کرنے چلتے ہیں, تو آپ بیزار ہیں, آپ نہیں جانا چاہتے, تو اب آپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. جو آنیسٹ کمیونیکیشن ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ٹرو ٹو یور ہارٹ آپ بات کر دیں کہ نہیں, میرا دل اس کو نہیں مانتا. ہو سکتا ہے کہ تم ہی ٹھیک ہو لیکن میرا دل نہیں مانتا. آپ ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں میں ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ پر اس وقت میرا دل اس بات کو نہیں مان رہا. تو آنیسٹ کمیونیکیشن سے آپ کے تعلقات بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. بات بڑی سمپل سی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں سے خوف زدہ ہیں یا ڈرتے ہیں, ڈرتے اس وجہ سے ہیں کہ یہ ہمارے کھلونے ہیں, اگر یہ روٹ گئے تو ہمارا کیا بنے گا. یعنی ماں باپ کا ڈر اور کیا ہونا ہے, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ بچے ان سے روٹ جائیں. وہ بچوں کو راضی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ, اور بچوں کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ یو آر دا بیسٹ موم, یو آر دا بیسٹ ڈیڈ. یہ بہت پھڑے ہوئے ہوتے ہیں ماں باپ. اصل میں مرد یہ ہوتا ہے جو اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خدمت کر سکتا ہے, اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول سکتا ہے, کرسی پیش کر سکتا ہے, اور اس کو چلنے میں مدد دے سکتا ہے, اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کا ساتھ دے سکتا ہے, اس کی دل جوئی کر سکتا ہے. تو یہ ایک رشتہ ہوتا ہے جو کہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن اگر دنیا کو دکھانے کے لیے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم اپنی بیوی کو بالکل اہمیت نہیں دیتے, کیونکہ بعض ہمارے رشتہ دار ذرا سی بات پہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو زن مرید ہے, یہ تو فلانا ہے, تھلے لگا ہے. تو جو کمزور مرد ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے انفلوئنس ہو کے, تو اگر بیوی کی کوئی خدمت کرتے بھی ہیں تو چوری چھپے کرتے ہیں. یعنی پرومسز جو بریک کرنا ہوتا ہے, یعنی یو ٹرن لینا ہوتا ہے, یہ کیمیکل امبیلنس ہے. ایکچولی یہ بیماری اتنی پراسرار ہوتی ہیں, جو نفسیاتی بیماریاں جنہیں کہا جاتا ہے, کہ جسمانی بیماریاں بہت واضح ہوتی ہیں, ان کے بارے میں بہت شواہد سامنے ہوتے ہیں. جیسے کرونا کی بیماری ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ اب ڈیلٹا ویریئنٹ آ رہا ہے, یہ اومیکرون آ رہا ہے, یہ فلاں آ رہا ہے. لیکن جو دماغی امراض ہوتے ہیں جو کہ پیچھے کیمیکلز کی وجہ سے یہ ان کا شاخسانہ ہے, اس میں شواہد اتنے زیادہ سامنے نہیں ہوتے. لہٰذا آپ کو اپنے معالج پہ یا اس نالج پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اگر بار بار اپنی بات کو بدلتے ہیں اور موڈ سوئنگز آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیکیٹرک معاملہ ہے,
برین ڈس آرڈر ہے اور اس کو آبرومندانہ طریقے سے مان لینا چاہیے. یعنی بھوک سے تو آپ نے قابو پانا ہے, گھر میں جو کھانے پینے کا نظام ہے اس کو ٹھیک کر کے تو بھوک پہ قابو پانا ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے فیئر ٹرائل ان دوائیوں کو دینا ہے, کیونکہ آپ ایک ایسی دوائی کافی عرصے تک کھاتے رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے ممنوع اور کاؤنٹر پروڈکٹیو تھی. اور نہیں, ایلپ کے علاوہ بھی اٹینٹرا جو ہے, تو یہ اب آپ نے نئے سرے سے اپنے آپ کو سنوارنا ہے اور وزن کم کرنے کی طرف بھرپور توجہ رکھنی ہے, پیدل بہت زیادہ چلنا ہے اور رات کو جاگنے سے بالکل پرہیز کرنا ہے. ہاں, جلدی سونا ہے, نیند نہ بھی آئے تو آپ نے بستر پہ لیٹے رہنا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے کمرے میں چہل قدمی کریں, پھر بستر پہ لیٹ جائیں, نیند آنا شروع ہو جائے گی. خاص طور پر جب آپ بستر پہ لیٹیں اور آپ کو خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں, جیسے سب کو یہ مسئلہ ہوگا کہ انٹروسیو تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں دماغ میں, تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے 4 پوائنٹڈ فارمولہ ہے جو یہاں ریٹن میں بھی موجود ہے, انگریزی میں بھی, اردو میں بھی, کہ ان خیالات سے کیسے نجات پانی ہے, کیونکہ وہ خیالات برین سے آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو صرف ان خیالات کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ مائنڈ سے آتے ہیں. مائنڈ اور برین میں فرق ہوتا ہے. آپ کو مائنڈ اور برین کا فرق سب کو پتہ ہے؟ یعنی جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے اندر فرق ہوتا ہے, تو جو خیالات انیشیٹ ہوتے ہیں یا جن خیالات کا آغاز ہوتا ہے برین سے, ان کو الگ پہچاننا ہوتا ہے اور روکنا ہوتا ہے, اور جن خیالات کی آمد ہوتی ہے مائنڈ کی طرف سے یا ماسٹر مائنڈ کی طرف سے, ان خیالات کو آپ نے ویلکم کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ٹریفک ہے خیالات کی وہ صحیح طرح چلنی شروع ہو جائے اور تھاٹ ڈس آرڈر آپ کا پریشان آپ کو نہ کرے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کا گھر میں ایک سٹرونگ فیملی سٹرکچر ہے, جہاں ایک فادر ہے, جہاں ایک مدر ہے, جہاں کچھ بھائی ہیں, باوجے ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں. تو ایسا ان کو چاہیے کرنا کہ جو گھر میں لوگوں کی اکثریت ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں, اور اگر انہیں سمجھ نہ لگے کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو یہ پوچھ لیں اپنی بیوی سے, بچوں سے, والد سے, بھائیوں سے, بھابھیوں سے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے جو دیگر لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ جی کی چاہتے ہو تسی. اگر ان کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو تو آپ کا کنفیوز ہونا بنتا ہے, لیکن اگر آپ کے ماں باپ بھی وہی کہہ رہے ہیں, بیوی بچے بھی وہی کہہ رہے ہیں, اور آپ کے بھائی اور بھاوجیں بھی وہی کہہ رہی ہیں, اور آپ کو 14-15 گواہیاں مل جاتی ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ سٹیک ہولڈرز بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے فیملی ممبر آپ کے سٹیک ہولڈر ہیں, آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں. آپ کو کبھی کبھی یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہم کہتے ہیں دوستوں کے پیچھے نہ چلو, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوست سٹیک ہولڈر نہیں ہوتے. نفع نقصان سانجھا ہوتا ہے ماں باپ اور بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کے ساتھ. دوستوں کے ساتھ ہمارا کوئی نفع نقصان سانجھا نہیں ہوتا, وہ اپنے گھر خوش, ہم اپنے گھر خوش, اور اس وجہ سے ایج ملتا ہے کہ جو ماں باپ کہتے ہیں وہ سن لیا جائے اور جو دوست کہتے ہیں اس کو ذرا سیٹ اسائیڈ کر دیا جائے, کیونکہ دوستوں کی سن سن کے ہم کہاں تک پہنچ گئے. اور ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس قسم کے ری ہیب میں آپ ہوتے ہیں یہاں پہ, اس میں آپ جس اپنی بنیادی ضرورت کے لیے آتے ہیں ملتا آپ کو ضرورت سے بہت زیادہ ہے. لہٰذا یہ کوئی اتنا منفی سوچنے کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ مجھے بہت سے دوست بتاتے ہیں, ان کے یعنی پیشنٹس اور ان کے والدین بتاتے ہیں کہ ہم جو لینے آئے تھے وہ تو بہت کم درجے کی چیزیں تھیں جو ہم لینے آئے, لیکن ہمیں یہاں سے ایسی باتیں سمجھنے میں مدد ملی کہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا. لہذا یہ ایسی جگہ ہے جہاں روزانہ آپ کو ڈاکومنٹڈ روزانہ اس کی ہسٹری بن رہی ہوتی ہے. آپ چاہیں تو نوٹس لے سکتے ہیں, چاہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ان کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں, اور آپ اگر ان کو اینالائز کریں اچھے طریقے سے تو یہ کوئی یونیورسٹی سے کم جگہ نہیں ہوتی جو جہاں اس طریقے سے ساری باتیں
چل رہی ہوتی ہے. جو جینز ہوتی ہیں نا یہ سیڈ کی طرح ہوتی ہیں, یہ بیج کی طرح ہوتی ہیں, اور ایک ہی گھر میں جو جینز ہوتی ہیں 4 بچوں میں وہ ملتی جلتی جینز ہوتی ہیں, لیکن ایک بچے کی جینز جو ہیں وہ سوئی پڑی رہتی ہیں اور دوسرے بچے کی جینز جو ہیں وہ جاگ پڑتی ہیں اور اس سے خرابیاں واضح ہو کے نظر آنے لگتی ہیں. جیسے کہ میری فیملی میں, میرے ننہال میں ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, بائیپولر ڈس آرڈر, ڈرگ ایڈکشن, سوئسائڈل, یہ سارے معاملات بہت زیادہ ہیں ننہال سائڈ پہ. اور ددیال سائڈ پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, وہاں پسماندگی ہے, تعلیم کوئی نہیں تھی, معاشی بدحالی بہت زیادہ تھی ددیال سائڈ پہ, اور لوگ کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے, وہ کمانا نہیں چاہتے تھے, وہ خوشحال نہیں ہونا چاہتے تھے. جبکہ ننہال سائڈ پہ آپے سے باہر ہو رہے تھے لوگ, اور ان میں جسمانی بیماریاں اور نفسیاتی بیماریاں اور نشے اور یہ سب کچھ بھی تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جینز جو ہیں وہ کہ اچھی نہیں تھی. یہ واضح طور پر مجھے 1970 میں پتہ چل گیا جب دنیا میں جینز کا علم آنا شروع ہوا, اور اس وقت میں میڈیکل کالج میں تھا. تو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ڈائبٹیز اس حد تک تھی کہ میری 4 خالہ اور 4 ماموں کو ڈائبٹیز تھی. میرے بڑے بھائی کو ڈائبٹیز ہوئی 1983 میں, تو انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اگلی باری میری ہے. لیکن پھر میں نے سیکھنا شروع کیا کہ اگر آپ کی جینز میں کوئی بیماری ہے اور آپ اپنی جینز کو بیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں. تو جو کہ ڈائبٹیز کی جینز ہیں ان کو بیٹ کرنے کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ واک, ایکسرسائز اور کھانے پینے میں آپ احتیاط کریں, اور تعلقات دوسرے لوگوں سے اچھے رکھیں, لڑائی جھگڑوں سے بچیں, اور اپنی نیند پوری کریں, تو آپ ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں. تو میرے بڑے بھائی کو ڈائبٹیز تھی, میرے 2 چھوٹے بھائیوں کو بھی ڈائبٹیز ہے, پر مجھے ڈائبٹیز نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جینز کو بیٹ کیا جا سکتا ہے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر. تو جو آپ نے مثال دی, تو جینز تو سب بہنوں میں موجود تھی, لیکن کسی نے ان جینز کو فلرش کرنے دیا, کسی نے ان کو نہیں فلرش کرنے دیا. تو یو کین آلویز بیٹ دا جینز. لیکن ایک دفعہ جینز بے قابو ہو جائیں تو پھر ان کو واپس پکڑ کے جن کو بوتل میں بند کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, پر ناممکن نہیں ہے. تو یہاں پہ جو بھی ہمارے دوست آتے ہیں ان کو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ آپ چاہیں تو شروع میں میڈیسن سے اور کاؤنسلنگ سے, اور بعد میں صرف کاؤنسلنگ سے اور لائف سٹائل سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. پر اس میں بڑی مزیدار محنت پڑتی ہے, بڑی مزیدار محنت کرنی پڑتی ہے. مزیدار محنت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شروع میں تھوڑا آپ کو مشکل لگتا ہے کہ واک کریں, لیکن بعد میں آپ کو مزہ آنے لگتا ہے. شروع میں مشکل لگتا ہے کہ رات کو جلدی سونا ہے, پھر آپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ آپ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں اور آپ کا دن بڑا ہو جاتا ہے. کیونکہ جو لوگ دیر سے سوتے ہیں وہ یوزولی رات کو کوئی کوالٹی ٹائم نہیں سپینڈ کر رہے ہوتے. وہ جو ٹاک شو 8 بجے سنے ہیں وہی رات کو 1 بجے سن رہے ہوتے ہیں. تو رات کو جلدی سونے سے صبح جب آپ 8 بجے ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو آپ کا دن بڑا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ 3 بجے دوپہر کو سو کے اٹھیں اور 4 بجے آپ ناشتہ نوشتہ کریں اور 5 بجے سورج غروب ہو رہا ہو اور آپ جو ہے ایکٹیو ہو رہے ہوں زندگی میں, تو الٹیمیٹلی یہ خسارہ ہے جس کا آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے. موڈ کی خرابی بھی ہوتی ہے. اچھا, پھر جب لوگ گھر واپس پہنچتے ہیں رات کو 11 بجے تو وہ جلدی سو کیسے سکتے ہیں؟ جو بندہ 11 بجے گھر پہنچے گا وہ 3 بجے سوئے گا, اور جو بندہ 9 بجے گھر پہنچے گا وہ 12 بجے سوئے گا, اور جو شام 6 بجے گھر پہنچے گا وہ 9 بجے سوئے گا. کیونکہ گھر جا کے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ گھریلو زندگی کو وقت دینا ہوتا ہے یا انجوائے کرنا ہوتا ہے. تو پھر اس طرح خرابی پیدا ہوتی ہے کہ آپ اپنا نظام الاوقات اگر صحیح کر لیں تو اس سے بڑا فائدہ یہ ہے. میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ موڈ کا تعلق جو ہے 4 باقی چیزوں سے ہے, جن میں سے ایک چیز خیال ہے, ٹھیک, جو سب سے زیادہ موڈ پہ اثر کرتی ہے. یہ CBT کا نام آپ نے سنا ہوگا, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کا سنا ہوگا نام. یہ 5 چیزوں پہ مشتمل ہے. پہلی چیز ہے جو موڈ کو افیکٹ کرتی ہے وہ خیال ہے.
دوسری چیز جو موڈ کو افیکٹ کرتی ہے وہ بیہیویئر ہے. تیسری چیز جو موڈ کو افیکٹ کرتی ہے وہ انوائرمنٹ ہے. اور چوتھی چیز جو موڈ کو افیکٹ کرتی ہے وہ سمٹمز ہے. بیماریوں کے سمٹمز موڈ کو افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ موڈ کو افیکٹ کرتی ہیں, اور آپ ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پہ ہر روز عمل کر سکتے ہیں, یا 2 چیزوں پہ کر سکتے ہیں, یا 3 پہ کر سکتے ہیں, یا 4 پہ کر سکتے ہیں. جیسے آپ یہاں آتے ہیں اور آپ سے بات چیت کرتے ہیں پروفیشنل, تو یہ خیال ہے جو کہ پھر آپ کے موڈ کے اوپر اچھا اثر ڈالے گا. اور اگر آپ اپنے گھر کی انوائرمنٹ کو ٹھیک کرتے ہیں, جو کہ میں نے سنا ہے کہ میرے پیشنٹس اپنے گھر میں اپنے کمروں کو ٹھیک نہیں رکھتے, اور ان کے گھر والے ان کو کہتے رہتے ہیں کہ اپنے کمرے کو ٹھیک کرو, اپنے بستر کو ٹھیک کرو, اپنا کمرہ صاف رکھو, تو وہ سنتے نہیں ہیں. تو اگر کوئی اپنے کمرے کو صاف ستھرا رکھیں, ٹائڈی رکھیں, کلین رکھیں, تو آپ کے موڈ پہ اس کا اثر ہوگا. پلس بیہیویئر کا بھی اثر ہوتا ہے. اگر آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے اپنے اوپر اثر ہوگا اور دوسروں کے اوپر بھی اثر ہوگا. مسکرانا ایک بیہیویئر ہے. اچھا, سمٹمز کی جہاں تک بات ہے, مثال کے طور پر کسی کو بخار ہے اور وہ اس کا علاج ہی نہیں کر رہا, یا کھانسی ہے تو وہ کھوں 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 کری جا رہا ہے, تو جو سمٹمز ہیں الٹیمیٹلی یہ موڈ کے اوپر اثر انداز ہوں گے. تو سمٹمز کو جلدی پکڑ لینا چاہیے. اور اگر تھکاوٹ ہے تو موڈ پہ برا اثر پڑے گا, تو تھکاوٹ بھی ایک سمٹم ہے. تو جن چیزوں کو 4 میں سے, اور خیالات اور بیہیویئر اور انوائرمنٹ اور سمٹمز, ان میں سے تھوڑا تھوڑا کام اگر آپ کرتے رہیں صبح دوپہر شام, تو آپ کا موڈ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف دوائیوں سے ہی ٹھیک ہونے والی بات ہے. دوائیاں تو ہم اس لیے دیتے ہیں کہ باقی چیزوں پہ تو آپ عمل کرتے کوئی نہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ والا حصہ تو گولی اندر پانی پی کے تو مسئلہ کچھ تو حل ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں جو دوائیاں آپ کو دی جاتی ہیں یہ کوئی لازم نہیں ہے, یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے. آپ ڈسپلن ہو کے دکھائیں, آپ اپنی واک ایکسرسائز کو مینٹین کریں, اپنے ریلیشن شپ جو ہے ادب احترام کرنا شروع کریں, کوئی دوائیوں کی ضرورت نہیں, بند کر دی جائیں گی. اور زیادہ تر لوگوں کی دوائیاں تیزی سے کم ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں خالی شوق سے نہیں ہوتی, محنت کرنی پڑتی ہے. دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ آپ کو نئی ریالٹیز کو پہچاننا ہوگا, آپ کو اپنے بچپن سے نکل آنا ہوگا. آپ اس لحاظ سے لکی ہیں کہ آپ کے شوق سارے پورے ہوئے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن آپ نئی جو ریالٹیز ہیں زندگی کی ان کو پہچاننا شروع کریں, اور اس کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کرنا شروع کریں. جب آپ اپنے آپ کو وکٹم سے نکال لیں گی, وکٹم رول سے نکال لیں گی, کبھی کبھی آپ وکٹم رول میں پھنسی ہوتی ہیں, تو وہ جو وکٹم رول ہے اس میں سے اگر آپ اپنے آپ کو نکال لیں اور ایک رسپانسیبل رول میں آ جائیں کہ آگے آپ کی زندگی سموتھ ہو جائے, بہترین ہو جائے, تو یہ کوئی بہت زیادہ آپ کے پہلو سے یا آپ کے بارے میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی ہمت کریں, تھوڑی سی بھی کوشش کریں, تو فرق بہت زیادہ پڑے گا. وکٹم رول میں سے نکل آئیں. وہ جو ہم کہتے ہیں نا سٹنگ آن دی پٹی پاٹ, یہ نہیں کرنا کہ ہر بات ہائے میں بیچاری میرے نال انج ہویا, میرے خاون نوں میں کیا آئس کریم کھوا دے, انہیں کیا نہیں میں نہیں کھوانی, میں بالکل سڑ گئی, کرتی ہے نا اس قسم کی باتیں. پر ان کے اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں, ان کے اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بدلنے کی ضرورت ہے نا. وہ جو یعنی جو وکٹم سٹانس ہے, ہم ساری بچے یہ جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ بیسیکلی وکٹم سٹانس میں پھنسے ہوتے ہیں کہ میں وکٹم ہوں, مجھے نشانہ بنایا گیا ہے اور پسماندہ بنایا گیا ہے اور مجھے تکلیفوں میں رکھا گیا ہے اور میرا ککھ نہیں چھڈیا ہے انہوں نے. ایک وکٹم سٹانس, دوسرا بلیم گیم کہ ماں باپ بہت ایزی ٹارگٹ ہیں جن کو ہم بلیم کر سکتے ہیں. لوگ تو اللہ کو بھی بلیم کرتے ہیں, اللہ نے میرے نال انج کیتا ہے, حالانکہ اپنی بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے کہ انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے, لیکن انسان کسی نہ کسی پہ مدعا ڈالنا چاہتا ہے. کہ 4 باتیں ہیں جو ہمارے پیشنٹس جو ہے سب کرتے ہیں جس میں سے ان کو نکلنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میرا گھر والے نے بیڑا گرک کیتا ہے اور برباد کرتا ہے. دوسری بات کہ ہائے میں بیچارہ میرا ککھ نہیں رہا, دوسرے بہت اگے نکل گئے نے. تیسری بات کہ اب آپ نے جب کہ مجھے تباہ کر دیا ہے تو اب میری زندگی میں دخل نہیں دینا, اب میں نے جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے. اور چوتھی بات کہ میں ان قریب ٹھیک ہو جانا ہے.
اب یہ 4 باتوں کا جو کلیکٹیو ایفیکٹ ہے وہ گھر والوں کو بالکل پیرالائز کر دیتا ہے, کیونکہ چوتھی بات میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان قریب اگلے مہینے ٹھیک ہو جانا ہے, تو گھر والے کہتے ہیں کہ چلو گل بکی اگلے مہینے تے ٹھیک ہو جانا ہے. تو پہلی 3 باتوں کو جب چوتھی بات سے آپ ملا کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ کتنی تباہ کن بات ہے. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ کسی نے آپ کو برباد نہیں کیا, آپ نے اپنی چوائسز ایکسرسائز کی اسکول کالج میں, گھر میں, باہر میں, جن کے نتیجے میں آپ شیپ اپ ہوئے. دوسری بات کہ دوسرے لوگ جو آپ سے آگے نکل گئے اور آپ پیچھے چلے گئے ہیں تو وہ کسی ریٹ ریس میں نہیں ہے, وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تیسری بات کہ اب میری زندگی میں کوئی دخل نہ دے, یہ بھی غلط ہے, کیونکہ جب ہم نے اپنی زندگی خراب کی ہے تو کوئی دوسرا ہے جو آگے بڑھ کے اس کو سنوارے گا, ہم نہیں سنوار سکتے. ہم سنوار سکتے ہوتے تو پہلے سنوار لیتے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگلے مہینے میں ٹھیک ہو جانا ہے, تو یہ ایک فینٹسی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو کام آپ کریں گے وہ ہو جائے گا, جو کام نہیں کریں گے وہ نہیں ہوگا. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو میں پی ایچ ڈی کر لیا, میں پی ایچ ڈی کر چکا ہوں اور میری تنخواہ پھر دیکھو کتنی تھوڑی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ پی ایچ ڈی کر لے تو اس کے یہ بائیسیپس یا ڈولے بن جائیں گے؟ نہیں بنیں گے نا. پی ایچ ڈی کرنے سے پی ایچ ڈی ہوگا, پی ایچ ڈی کرنے سے دولت نہیں آئے گی. دولت آئے گی جب آپ دولت کمانے کے لیے اقدامات کریں گے. تو جو کام آپ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, جو نہیں کرتے وہ رہ جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں خوشحالی, اگر آپ چاہتے ہیں سکون, تو آپ کو اس کا اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت کمانا ہے تو دولت کمانے کے لیے آپ کو اقدامات کرنے پڑیں گے. اگر آپ خوشی چاہتے ہیں تو اس کے لیے تگودو کرنی پڑے گی. کوئی چیز ایز اے فرنج بینیفٹ نہیں ملتی جو ہمارا خیال ہوتا ہے, وہ کمپنیوں میں ملتے ہیں فرنج بینیفٹس. فرنج بینیفٹ سمجھتے ہیں کہ جو کمپنیوں میں تنخواہ ملتی ہے ہر مہینے, تو اس کے ساتھ کوئی گاڑی مل جاتی ہے, کوئی موبائل مل جاتا ہے, اس کو فرنج بینیفٹ کہتے ہیں. تو جی, پرکس اینڈ ریوارڈز. تو لائف میں جو ہے یہ پروگرام ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈو اٹ ٹو یور سیلف پروگرام ہے. لائف از اے ڈو اٹ ٹو یور سیلف پروگرام ہے, جو آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ کوئی اقدامات کرنے ہیں, اس کے بھرپور نتائج نکلنے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.